بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جس گھر میں مصیبت اور پریشانیاں زیادہ آتی ہیں اس گھر میں جلد ہی دوستو اگر تمہارے گھر میں روز پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر ہر دن ایک نئی ٹینشن، ایک نیا امتحان ہوتا ہے تو رک جاؤ اور دھیان سے سنو، کیونکہ یہ صرف مصیبت نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک اشارہ ہوتا ہے، ایک ایسا اشارہ جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ دوستو چلیے جانتے ہیں جس گھر میں مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مصیبت کیوں آتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں مشکل مطلب بدنصیبی، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ مصیبت ایک امتحان ہے اور امتحان ہمیشہ ان کا لیا جاتا ہے جن کے اندر کچھ خاص ہوتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کا امتحان لیتا ہے جس بندے میں ہمت ہوتی ہے، اس کو اور مضبوط بنانے کے لیے اس کا امتحان لیتا ہے۔ نمبر 2، گھر میں مصیبت آنے کی نشانی۔ اگر کسی گھر میں لگاتار پریشانی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گھر کو کچھ بڑا دینے والا ہے، کیونکہ ہر بڑی خوشی سے پہلے ایک بڑا صبر آتا ہے، ہر روشنی سے پہلے ایک گہرا اندھیرا ہوتا ہے، اور ہر کامیابی سے پہلے انسان ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کی مصیبت تمہاری بربادی نہیں بلکہ تمہاری تیاری ہے۔ نمبر 3، صبر۔ صبر صرف چپ رہنا نہیں ہوتا بلکہ صبر ہوتا ہے ٹوٹ کر بھی اللہ سے امید نہ توڑنا، صبر ہوتا ہے کتنے بھی پریشان ہو پھر بھی شکایت نہ کرنا، صبر ہوتا ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا ہو پھر بھی کہنا یا اللہ مجھے یقین ہے تو میرے ساتھ ہے، اور یاد رکھو جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے کیوں چنا کبھی سوچا ہے؟ اتنی پریشانیاں تمہارے ہی گھر میں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ ہر انسان کو یہ موقع نہیں ملتا۔ تمہیں ایک مضبوط انسان بننا ہے، تمہیں ایک مثال بننا ہے، اور مثال بننے کے لیے آسان زندگی نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی گھر میں پیسے کی کمی ہوتی ہے، کبھی بیماریاں آتی ہیں، کبھی رشتوں میں ٹینشن ہوتی ہے، اور انسان سوچتا ہے یا اللہ صرف میرے ہی گھر میں کیوں پریشانی آتی ہے؟ لیکن سچ کیا ہے؟ جس گھر میں امتحان ہوتا ہے وہی گھر اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ وہ صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی طرف لوٹ سکتے ہو سکتا ہے تمہارے گھر کی پریشانی تمہیں اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہو۔ اب ایک سوال آتا ہے، کیا ہر مصیبت گناہوں کی وجہ سے آتی ہے؟ جواب ہے نہیں، کچھ مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ مصیبتیں تمہیں اوپر اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، تمہیں کامیاب بنانے کے لیے ہوتی ہیں، تمہیں بلندی دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ گناہ والی مصیبت انسان کو توڑ دیتی ہے، لیکن امتحان والی مصیبت انسان کو بنا دیتی ہے۔ اگر تم مصیبت کے بعد اللہ کے قریب آ رہے ہو تو سمجھ جاؤ یہ سزا نہیں، یہ رحمت ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف تب شکر ادا کرتے ہیں جب سب کچھ اچھا ہوتا ہے، لیکن اصلی بندہ کون ہے؟ وہ جو مصیبت میں بھی کہتا ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے آج جو تکلیف ہے وہ کل کی برکت ہوگی۔ اور یاد رکھو، شکر کرنے والے کے لیے اللہ مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری گھر کی پریشانیاں کم ہو جائیں تو صرف شکایت مت کرو، محنت کرو۔ 3 چیزیں شروع کرو: نماز لازمی پڑھو، گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے بات کرو، کیونکہ اکثر مصیبت صرف باہر سے نہیں آتی بلکہ گھر کے اندر کے رویے سے بھی آتی ہے۔ جب گھر میں سکون آتا ہے تب اللہ کی رحمت خود آ جاتی ہے۔ دوستو آج کے بعد اپنی سوچ بدلو، جب بھی مصیبت آئے ڈرو مت، بلکہ یہ سوچو کہ یہ میرے لیے ایک بڑا امتحان ہو سکتا ہے۔ شاید اللہ مجھے اوپر اٹھانا چاہتا ہے، مجھے کامیابی دینا چاہتا ہے۔ اور پھر دیکھو تمہاری سوچ کیسے بدلتی ہے اور تمہاری زندگی میں بدلاؤ آنے لگے گا۔ دوستو یاد رکھو، جس گھر میں پریشانیاں مصیبت زیادہ آتی ہیں تو سمجھ جاؤ وہاں اللہ کا خاص نظارہ ہوتا ہے، وہاں ایک بڑی کہانی لکھی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کہانی تمہاری ہو۔ اس لیے ہمت مت ہارو، صبر کرو، دعا کرو اور یقین رکھو، کیونکہ جو آج مشکل لگ رہا ہے کل یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔